حدیث پاک میں ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک راستہ ہوتا ہے اور جنت کا راستہ علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں، آج ہم سنیں گے ننگے سر نماز پڑھنا کیسا ہے، کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں۔ پیارے بھائیوں، فی زمانہ تو ایسا لگتا ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنے کا بھی کوئی فیشن چل پڑا ہے، حالانکہ پہلے کے لوگ نماز کے علاوہ بھی ہر وقت سر پر ٹوپی یا امامہ سجا کر رکھتے تھے۔ بہرحال ننگے سر نماز پڑھنے کی چند صورتیں ہیں۔ بہار شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 631 میں ہے۔ ننگے سر نماز پڑھنے کی 3 صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، سستی کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھنا، یعنی ٹوپی پہننا بوجھ معلوم ہوتا ہو یا گرمی معلوم ہوتی ہو تو اس طرح نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے، یعنی ناپسندیدہ عمل ہے۔ نمبر 2، اگر تحقیر نماز مقصود ہے، مثلا نماز کوئی اہم چیز نہیں ہے جس کے لیے ٹوپی یا امامہ یا کپڑا وغیرہ پہن لیا جائے تو یہ کفر ہے، کیونکہ نماز ایک اہم چیز ہے جس کی اہمیت اللہ پاک کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہے۔ نمبر 3، خشوع اور خضوع، یعنی نماز میں دل لگنے کے لیے، مثلا بہت زیادہ گرمی ہے یا لائٹ نہیں ہے یا پنکھا بہت زیادہ سلو چل رہا ہے، اگر آپ امامہ یا ٹوپی یا کپڑا وغیرہ پہنتے ہیں تو بہت زیادہ گرمی محسوس ہوتی ہے، نماز کے اندر خشوع اور خضوع نہیں آتا۔ اگر آپ اتار دیتے ہیں تو آپ کو سکون محسوس ہوتا ہے، نماز کے اندر خشوع اور خضوع آتا ہے، تو اس طرح نماز پڑھنا مستحب ہے۔ پیارے بھائیوں، بعض علماء کرام فرماتے ہیں ننگے سر نماز پڑھنا یہودیوں کا طریقہ ہے، بہتر یہی ہے کہ نماز میں کوئی اچھی سی ٹوپی یا کپڑا وغیرہ پہن لینا چاہیے، لیکن اگر کوئی سستی یا گرمی کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی بھی نماز ہو جائے گی۔ حدیث پاک میں ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک راستہ ہوتا ہے اور جنت کا راستہ علم ہے۔